اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد ولذا قال لا تثبت حرمت المصاہرۃ بالزنا۔ سبق نمبر 79 نور الانوار کا۔ یہاں سے چار تفریعات مصنف شروع کر رہے ہیں اس بات پر کہ جو پیچھے گزری ہے کہ ہمارے احناف کے ہاں جو ہے وہ نہیں افعال حسیہ اور شرعیہ میں قبیح لعینہ قبیح لغیرہ کے اعتبار سے فرق رکھتے تھے ہم، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دونوں میں افعال حسیہ شرعیہ دونوں میں افعال قبیل عینی ہی کے ہی قائل تھے۔ اب اس حوالے سے یہاں پر فلا یکون مشروعا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے جو فرمایا تھا نا کہ منہی عنہ جو ہے وہ نہ ذاتاً مشروع ہوتا ہے نہ وصفاً مشروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے کہا تھا نہیں، قبیل غیر ہی والی جو ہیں اس میں ذاتاً مشروع ہوتا ہے اور وصفاً غیر مشروع ہوتا ہے، جس طرح یوم نحر والے دن روزہ رکھنا وغیرہ، اور مثالیں جو ہم نے دی تھیں۔ اب یہاں سے چار تفریعات لا رہے ہیں اس بات کو سمجھانے کے لیے۔ مثلا سب سے پہلے یہاں پر جو لائی ہے کہ انہوں نے فرمایا تھا نا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ جو چیز معصیت ہو تو وہ خود بھی مشروع نہیں ہوتی اور کسی دوسرے کے لیے بھی وہ سبب مشروعیت نہیں بن سکتی، ٹھیک ہے۔ وہ خود بھی ذات کے اعتبار سے بھی غیر مشروع ہوتا ہے اور کسی دوسرے کے لیے بھی مشروعیت کا سبب نہیں بن سکتا جو منہی عنہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اس حوالے سے پہلی جو تفریع لائی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ زنا حرمت مصاہرت، جس کو ہم رشتہ دامادیت کہتے ہیں، اس کا سبب نہیں بنے گا۔ وہ کہتے ہیں رشتہ دامادیت یہ بہت زیادہ محترم چیز ہے، نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، نسبا و صہرا مودتا و رحمہ، یہ ایک رحمت اور نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی سسرالی سلسلہ حرمت مصاہرت۔ اس میں دیکھیں ایک غیر عورت وہ ماں بن جاتی، ماں کی طرح ہو جاتی ہے، غیر شخص وہ بیٹی دے کر یعنی سسر بن کے ایک باپ کی طرح ہو جاتا ہے، اجنبیت ختم ہو جاتی ہے، اور وہ جو پردہ تھا پہلے اب وہ پردہ ختم ہو کے ایک گھر کا گھرانے کا کوئی ایک فرد بن جاتا ہے۔ تو یہ ایک خاندان کا باقاعدہ فرد بن کر ایک نئے خاندان کی بنیاد رکھتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس میں عطا فرمائی ہیں۔ اس کے لیے پھر ملا جیون نے بہت ساری آیات بھی لائی ہیں، اس بات کو سمجھایا ہے کہ یہ واقعی بہت بڑی نعمت ہے، سسرال وغیرہ یہ چیزیں۔ تو اب اتنی بڑی نعمت جو ہے ادھر سے ایک آدمی خدا نخواستہ بدکاری زنا کرتا ہے تو اس سے ہم حرمت مصاہرت کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں اتنی بڑی نعمتوں کو ایک معصیت کے ذریعے سے؟ تو یہ نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا یہاں پر اب جو حرمت مصاہرت ہے اس کو اگر ہم تفصیل سے اگر دیکھنا چاہیں تو حرمت مصاہرت کی چار قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ واطی، جو وطی کرنے والا ہے اس کے باپ کا موضوع پر حرام ہونا، جس کے ساتھ وطی کی ہے اس عورت کے ساتھ اس نے وطی کی ہے، اس عورت پر اس سے وطی کرنے والے مرد کا باپ کیا ہو گیا؟ حرام ہو گیا۔ نمبر دو، واطی کے بیٹے کا موضوع پر حرام ہونا، اس وطی کرنے والے شخص کا اگر پہلے کوئی بیٹا ہے تو وہ اس کے اوپر حرام ہو جائے گا کیونکہ اس کی ماں بن جائے گی ایک طرح کی۔ واطی پر موتوا کی ماں کا حرام ہونا، یعنی وہ جو اس کی ماں اس کی ساس بنتی ہے وہ حرام ہو جائے گی۔ واطی پر موتوا کی بیٹی کا حرام ہونا، وہ ظاہر بات ہے وطی کرنے کے بعد یہ اس کی جب بیوی بنے گی تو وہ اس کی کیا بن جائے گی؟ بیٹی بن جائے گی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ چاروں حرمتیں صرف حلال رشتوں میں ہو سکتی ہیں، نکاح والے رشتوں میں اس طرح کے، لیکن اس سے ہٹ کر زنا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، یعنی زنا سے یہ حرمتیں ثابت نہیں ہوں گی، یہ مقدس نسبتیں ہیں، حرمتیں ہیں۔ ہمارے نزدیک حرمت مصاہرت جس طرح نکاح سے ثابت ہو جاتی ہے، اسی طرح زنا اور دواعی زنا یعنی زنا کی طرف لے جانے والے جو اسباب ہوتے ہیں ان سے بھی، لوازمات، ان سے بھی یہ ثابت ہو جاتی ہے۔ زنا کے دواعی مثلاً عورت کا بوسہ لینا، شہوت کے ساتھ اس کو چھونا، یا شہوت کے ساتھ اس کے فرج داخل کو دیکھنا، خارج نہیں داخل کو دیکھنا۔ اور شہوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اعلی تناسل کو حرکت ہو جائے اور پہلے وہ یعنی
بعضوں نے یہ کہا ہے کہ اگر بوڑھے ہیں تو اس کے اندر لمس وغیرہ اور اس کے قلب میں ایک تحریک سی پیدا ہو جائے اور شہوت پوری ایک شہوت کے ساتھ وہ آپے سے باہر ہو جائے، یہ چیز مراد ہوگی۔ تو بہرحال اس سے حرمت مساحرت کیا ہو جائے گی؟ ثابت ہو جائے گی، یہ چیزیں ہیں۔ اب یہ دوائی زنا ہیں تو ان سے بھی ثابت ہو جائے گی۔ اچھا، اسی طرح مثلاً اگر کسی آدمی نے اپنی بیوی کی ماں کا بوسہ لیا ہے اور اس تو شہوت کے ساتھ لیا ہے تو وہ چیز اس پر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی، وہ بیوی اس کے اوپر حرام ہو جائے گی۔ اور جب تک کہ یہ سلسلہ یعنی شہوت کے نہ ہونے کا ثبوت نہ مل جائے، ورنہ بوسہ لینے میں عموماً ظاہر بات ہے وہ اصل تو شہوت اصل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگرچہ لمس اور نظر میں تو اصل شہوت نہیں ہوتی، لیکن بوسہ لینے میں تو اصل شہوت ہوتی ہے۔ تو لہٰذا اگر شہوت کے ساتھ اس نے یہ سلسلے کیے ہیں تو اس کی بیوی اس پر کیا ہو جائے گی؟ حرام ہو جائے گی، کیونکہ جس ساس کے ساتھ کیے ہیں وہ گویا اس کی بیوی کی طرح ہو رہی ہے۔ تو اب اس کی بیٹی اس کے گویا بیٹی کی طرح ہو رہی ہے اور بیوی بیٹی اس کی بیٹی کی جگہ آ رہی ہے، تو لہٰذا یہ حرمت مساحرت اس کے اوپر کیا ہوگی؟ لازم ہوگی حناف کے ہاں، ٹھیک ہے۔ بہرحال وجود شہوت یہ اس کا اعتبار لازمی طور پر ساتھ کیا گیا ہے۔ اچھا، لہٰذا ہمارے ہاں زنا ہو یا دواعی زنا ہو، ان میں حرمت مساحرت جب شہوت کے ساتھ یہ چیزیں پائی جائیں تو حرمت مساحرت کی ہو جاتی ہے، ثابت ہو جاتی ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے نا کہ جو دواعی زنا ہوتے ہیں وہ آدمی کو زنا تک پہنچانے والے ہوتے ہیں اور اس سے بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ اور حرمت مساحرت کی چار قسمیں، جو چاروں قسموں کو ثابت کرنے میں بچہ ہی اصل ہے، یعنی وہ اگر پیدا ہونے والا اگر بچہ ہے، اگر لڑکی ہے تو پہلے تو اس پر واطی کا باپ اور اس کا بیٹا حرام ہوگا، اور اگر لڑکا ہے تو موضوع کی ماں اور اس کی بیٹی اس پر کیا ہوگی؟ حرام ہوگی۔ پھر یہ حرمت بچے سے اس کے ماں اور باپ کی طرف سے متعدی ہوگی، چنانچہ عورت یعنی بچہ کی جو ماں کے اصول ہیں، فروع ہیں، شوہر یعنی بچہ کے جو باپ ہے اس پر وہ سب حرام ہو جائے گی، اور شوہر یعنی بچہ کے باپ کے اصول فروع وہ سارے کے سارے عورت یعنی بچہ کی ماں پر کیا ہو جائیں گے؟ حرام ہو جائیں گی، اوپر تک کی جائے گی نا حرمت ساری، جس طرح کی ایک نکاح کے معاملے میں ہوتی ہے۔ تو گویا یہاں پر حرمت کا اصل سبب وہ زنا یا حرمت وہ اسباب زنا دواعی زنا نہیں ہے، بلکہ اصل میں یہاں پر وہ بچہ ہے، بچے کی ولادت ہے۔ تو بہرحال ہم نے زنا اور دواعی زنا کو سبب جو بنایا ہے وہ بواسطہ ولد بنایا ہے، مولود بنایا ہے، اصل مولود اور ولد اس کا سبب بنتا ہے حرمت کا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ڈائریکٹ چونکہ ان کو لے لیا ہے، کہتے ہیں کہ حرمت مساحرت کیسے یہاں سے ثابت ہو سکتی ہے کہ ایک غلط کام ہے زنا اور دواعی زنا معصیت، اس سے کیسے جو ہے وہ یہ آپ ثابت کر سکتے ہیں؟ تو حرمت مساحرت، تو ہم نے یہ کہا ہے کہ ہم اسے ڈائریکٹ نہیں ثابت کرتے، اصل یہاں پر سبب کون ہے اس حرمت مساحرت کے لیے؟ وہ بچے کا پیدا ہونا ہے، مولود ہے، بچہ ہے، ولد ہے، اس کے واسطے سے پھر ہم نے اس کو بنا دیا ہے، تو اصل وہ ہے، کیونکہ وہ بچہ ماں باپ کے درمیان میں جزئیت کا سبب بنتا ہے نا۔ جب ہم نے یہ کہا کہ بچہ ماں باپ کے درمیان میں جزئیت کا سبب بنتا ہے، گویا وہ جز بن گئے اس کے، اور جب اس کے جز بن گئے تو گویا ایک دوسرے کے جز بن گئے۔ تو اب یہاں پر اعتراض وارد ہوا کہ جب بچے کی وجہ سے ماں باپ ایک دوسرے کا جز بن گئے تو پھر تو ان کو آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہونا چاہیے۔ تو جواب دیا کہ یہاں پر اگرچہ قیاس کا تقاضا تو یہی ہے، لیکن یہ ہے کہ چونکہ اگر اس طرح ہم بچے کی پیدائش پر حرمت آتی گئی تو پھر تو شادیاں ٹک نہیں سکیں گی، پھر تو ہر شادی اور بچے کی ولادت کے بعد گویا وہ ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے، تو یہ تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ اس لیے ضرورت کے تحت یہاں پر ہم نے اس چیز کا اعتبار نہیں کیا، اس حرمت کا اعتبار نہیں کیا تواتر و تناسل کے مسئلے میں، کیونکہ اس میں حرج عظیم میں لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ہر بچے کے بعد نئی عورت کا میسر آنا یہ بہت دشوار مسئلہ ہوتا، لہٰذا اس حرمت کا ہم نے اعتبار نہیں کیا، ٹھیک ہو گیا۔ تو بہرحال حرمت کا اصل سبب ہمارے ہاں وہ سبب ولد ہے، اور اس ولد کے توسط سے ہم نے زنا اور اسباب زنا کو کیا بنایا ہے؟ سبب بنایا ہے، نہ کہ ڈائریکٹ۔ امام شافعی ڈائریکٹ بنا چکے ہیں، اس لیے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ معصیت جو ہوتی ہے، گناہ جو ہوتا ہے، وہ سبب نہیں بننا چاہیے مشروعیت کا۔
اس کی مثال ایسا ہے جیسے مٹی اور احداث کے لیے یہ حدث اگر کسی کو لاحق ہے، حدث سے اصغر اکبر، اس کے لیے مٹی کو ہم نے مطہر قرار دیا ہے، لیکن صرف اس وجہ سے کہ وہ پانی کے قائم مقام ہے، اس وجہ سے، یعنی پانی کے قائم مقام ہونے کی وجہ سے مطہر قرار دیا، نہ کہ اپنی ذات میں۔ مٹی کو اپنی ذات کے اعتبار سے مطہر قرار نہیں دیا، بلکہ اس کو درمیان میں ہم نے پانی کے قائم مقام اس کو حیثیت دی ہے، تب ہم نے اس کو مطہر کہا ہے۔ اسی طرح زنا فی نفسی ہی وہ حرمت مصاہرت کا سبب نہیں ہے، بلکہ درمیان میں ہم نے سبب ولد کو بنایا ہے، ولد واسطہ بنایا ہے، اس کے واسطے سے ہم نے اس کو منہی عنوں کو جو ہے یہاں پر سبب قرار جو یہاں پر ہم نے جو ہے اس کو ہم نے سبب قرار دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے ہی یہ ایک عقلی مثال ہم نے دے دی سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح ولا یفید الغصب، یہ یہاں پر یہ بتا رہے ہیں ولا یفید الغصب الملک، تو یہاں سے دوسری تفریق کو بٹھا رہے ہیں کہ غصب جو ہے وہ مفید ملک نہیں ہوتا۔ یہ یہاں سے بتا رہے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں ان کے ہاں یہ کہ ایک مسئلہ پہلے کہ اگر کسی نے کسی کا کوئی سامان غصب کیا ہے اور وہ سامان سامان جو ہے غاصب کے قبضہ سے ہلاک ہو گیا ہے اور غاصب پر ضمان کا ادا کرنے کا فیصلہ کر دیا گیا ہے، تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ غصب مفید ملک نہیں ہے، یعنی ضمان ادا کرنے کے بعد غاصب مغصوب جو سامان کا وہ جو غاصب ہے وہ مغصوب سامان کا مالک نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ کیونکہ ان کی دلیل یہی ہے نا کہ غصب جو ہے وہ ایک فعل حرام، فعل معصیت ہے، قبیل عینی ہی ہے، اور لہٰذا اگر وہ ضمان اس پر چٹی ادا بھی کر لیتا ہے جو اس پر عائد کیا گیا ہے، تو پھر بھی وہ مغصوبہ سامان کا وہ مالک نہیں بنے گا، کیونکہ کسی چیز کا مالک بننا، ملک، یہ بھی ایک نعمت ہے جو فعل حرام کے ذریعے سے وہ حاصل نہیں ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا غاصب کے لیے حصول ملک کا سبب نہیں بنے گا۔ انہوں نے غصب کو یہاں چونکہ سبب بن رکھا ہے تو وہ معصیت ہے، تو معصیت سبب نہیں بنے گا حصول ملک کے لیے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ غاصب ضمان ادا کرنے کے بعد شے مغصوب کا مالک ہو جاتا ہے، لہٰذا اگر مغصوب اگر غلام ہو اور اس نے اس دوران اگر کوئی کمائی کی ہو تو جو کچھ مغصوب غلام کے قبضہ میں ہو وہ سب کا مالک ہو جائے گا غاصب، کیونکہ اس نے چٹی ادا کر کے اس کا ملک گویا اس کا ملکیت گویا ادا کر دیا آگے مالک کو، کیونکہ اقساط جو کمائے ہوئے اموال ہوتے ہیں غلام مغصوب کے تابع ہوتے ہیں، تو جب غلام مغصوب کی اس نے چٹی دے دی تو اب اس کے کمائے ہوئے جو اقساط کمائیاں ہیں ان کا بھی وہ کیا ہو جائے گا، مالک ہو جائے گا، وہ تابع ہو جائیں گی۔ لہٰذا جب اصل یعنی مغصوب کے اندر غاصب کی ملکیت ثابت ہو جائے گی یعنی غلام کے اندر، تو اس کے توابع جو اس کے کمائے ہوئے مال ہیں، اقسام ہیں، اس کے اندر بھی اس کی ملکیت کیا ہو جائے گی، بالکل ثابت ہو جائے گی۔ اب اس میں نقطہ یہ ہوا کہ ضمان ادا کرنے کے بعد غاصب کے لیے ملک کا ثبوت وقت غصب سے وہ اس منسوب ہوتا ہے نا، وقت غصب کی طرف کیا ہوتا ہے، وہ منسوب ہوتا ہے، تو غصب کے بعد لہٰذا وہ جتنے اس نے کمائیاں کی ہیں وہ ساری کی ساری وہ غاصب کے سپرد کر دیا جائے گا، اور یہ مسئلہ ہوگا۔ اب ہمارے نزدیک ضمان ادا کرنے کے بعد غاصب چونکہ شے مغصوب کا مالک ہو جاتا ہے، اور اگر وہ غاصب نے شے مغصوب کو فروخت کر دیا تو پھر مالک کو اس کا ضمان ادا کر دیا، اور غاصب کی یہ بے بھی کیا ہو جائے گی، ضمان ادا کرنے کے بعد نافذ ہو جائے گی، کیونکہ نفاذ بے کے لیے ملک ناقص بھی کافی ہوتا ہے۔ کیا مطلب کہ اس نے پہلے کیا کیا ہے کہ مالک کو اس نے ضمان ادا کیا ہے، ضمان ادا کرنے کے بعد اس نے پھر غاصب کی یعنی غاصب نے پہلے تو شے مغصوب کو کیا کیا، فروخت کیے، اور پھر مالک کو اس نے ضمان ادا کیے، اگرچہ یہ ملک ناقص بن رہی تھی، کیونکہ پہلے اس نے اس کا کیا کیے، اس کو فروخت کیا ہے شے مغصوب کو، اور پھر اس کے بعد اس نے مالک کو کیا کیا ہے، ضمان ادا کیا ہے، تو جب فروخت کر رہا تھا تو اس وقت تو مالک اس نے ضمان ادا نہیں کیا تھا، تو گوئے ملک ایک ناقص صورت میں اس کے پاس آ رہی تھی، لیکن آگے اس نے جو بے کی ہے، بیچا ہے، تو وہ ملک ناقص کے ساتھ بھی بے نافذ ہو جاتی ہے، تو گویا غصب کی جو بھی صورت ہو یہاں پر وہ غصب کے مفید ملک ہونے پر یہ ہماری دلیل اس پر
قائم ہو جاتی ہے کہ ضمان ادا کرنے کے بعد اگر غاصب شے مغصوب کا مالک نہ ہو سکے، جیسے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تو پھر اس سے ایک نقصان آئے گا۔ نقصان یہ آئے گا کہ ایک شخص کے کھاتے میں دو بدل جمع ہو جائیں گے، یعنی مالک، ایک تو مالک کا، اگر آپ یہ کہیں کہ وہ غاصب اگر مالک نہیں بنتا تو گویا وہ مالک وہی رہا جو پیچھے تھا، اور اوپر سے اس نے اس کو ضمان چٹی اس کی بھر دی، وہ بھی اس کا بھی وہ مالک ہو گیا، تو چٹی کا بھی مالک ہو گیا، غلام کا بھی مالک ہو گیا، اس کی کمائیوں کا بھی مالک ہو گیا، تو اس کے دوبارے نہارے ہو گئے۔ تو اس کے جو ہے اس کو کیا ملا اس حوالے سے؟ تو ایک آدمی کے کھاتے میں دونوں ملک جمع کرنا ٹھیک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے؟ جب تبادلہ ہوتا ہے تو ظاہر بات ہے ہر ایک آدمی اپنے حصے کی چیز کا مالک ہوتا ہے، کوئی رقم کا مالک ہو رہا ہے، کوئی مبیع کا مالک ہو رہا ہے، کوئی ایک بدل کا مالک ہو رہا ہے، کوئی دوسرے۔ یہ کس طرح کا تبادلہ ہوگا کہ ایک ہی آدمی دونوں چیزوں کا مالک ہو جائے اور دوسرا کسی چیز کا مالک نہ ہو؟ یہ تو دنیا میں اس طرح کی ترتیبات نہیں ہوتی، تو یہ ایک فساد لازم آئے گا اس صورت میں۔ باقی یہ کہنا کہ اس صورت میں غصب یعنی فعل منہی عنہ جو ہے وہ امر مشروع یعنی غاصب کا سبب بن رہا ہے، تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ اس کا جواب ہم یہ دیتے ہیں، شے مغصوب میں ملک غاصب کا سبب نہیں ہے، یہ شے مغصوب میں جو ملک غاصب کا جو سبب آپ نے غصب بنایا ہے، ہم اس غصب کو نہیں مانتے یہاں پر سبب، یہاں غصب سبب ہے ہی نہیں ہے۔ یہاں ہمارے نزدیک غاصب کا جو سبب ہے وہ وجوب زمان ہے، ملک کے لیے وجوب زمان ہے، اس نے چٹی دی ہے نا، چٹی واجب ہوئی ہے، چٹی دی ہے تب مالک ہوا ہے۔ غصب کرنے کی وجہ سے مالک تو نہیں ہوا، کہ آپ کہتے ہیں غصب گناہ ہے تو گناہ کی وجہ سے مالک کیسے ہو سکتا ہے؟ مالک ہونا، ملکیت ہونا، ملکیت حاصل ہونا یہ ایک نعمت ہے، یہ ایسے تو نہیں ہے۔ یہاں پر وجوب زمان، وہ چٹی کا اس کے اوپر لازم ہونا زمان کا اور اس کا ادا کرنا، اس کی وہ سبب بن رہا ہے یہاں پر ملکیت کے لیے۔ تو لہٰذا یہ دو الگ چیزیں ہیں جن کو ہم نے بیان کیا یہاں پر، ٹھیک ہے؟ اچھا، اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ کہا نا کہ وجوب زمان کی وہ سبب بنتا ہے یا ملکیت کا، تو وجوب زمان کا سبب کیا ہے؟ غصب ہے، تو پھر بھی وجوب زمان کے واسطے سے سبب تو بالواسطہ تو وہ بھی بن گیا نا، کون؟ غصب، تو بات تو وہیں پہنچی جا کے۔ تو اس کا جواب ہم نے یہ دیا کہ بھائی اتنی باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، غصب کا سبب ہونا بالعرض بالواسطہ ہے۔ بالعرض بالواسطہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ نقاب اعتبار ہوتی ہیں، اتنی دور کی چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا۔ اس طرح تو دیکھا جائے گا تو پھر دیکھیں شراب منع ہے، تو اب اگر انگور کو لے کے جاتا ہے گھر میں شراب بناتا ہے تو یہ منع ہے نا، لیکن اب اگر اس طرح ہم اس کو دور کا سبب بھی لینا شروع کر دیں تو ہم یہ کہیں جی بازار میں انگور نہ ہو تو شراب ہی نہ ہو، کھجور نہ ہو تو شراب ہی نہ بنے، لہٰذا انگور اور کھجور اور کشمش ان پر پابندی لگا دیجیے، بازار میں ہونے ہی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو کوئی معقول بات نہ ہوئی نا، اس طرح تو نہ ہوا یہ۔ اچھا، تو ایسے ہی یہاں پر یہ سمجھیں کہ مولانا جیون رحمۃ اللہ علیہ نے احناف اور شوافی کے درمیان میں جو منشا اختلاف ہے اس کو ذکر فرمایا ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک زمان مالک کے فوت شدہ قبضے کے مقابلے میں ہے، زمان جو آیا ہے فوت شدہ جو قبضہ ہے اس کی وجہ سے آیا ہے، یعنی غاصب نے شے مغصوب سے مالک کا جو قبضہ فوت کر دیا ہے نا، اس قبضے کی تلافی کے لیے غاصب پر زمان رکھا گیا ہے، واجب کیا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور زمان شے مغصوب کے مقابلے میں واجب یہاں پر نہیں ہے، یعنی ان کے ہاں قبضہ کے مقابلے میں ہے، جو قبضہ اس نے فوت کیا اس کا مالک کا، یعنی غاصب نے شے مغصوب سے مالک کا جو قبضہ فوت کیا ہے نا، اس کی وجہ سے زمان آیا ہے۔ تو گویا زمان شے مغصوب کے مقابلے میں واجب نہیں ہوا، اور جب زمان جو ہے شے مغصوب کے مقابلے میں غاصب پر واجب نہیں ہوا تو زمان ادا کرنے کے بعد غاصب شے مغصوب کا مالک بھی نہیں بننا چاہیے، یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہہ رہے ہیں۔ لیکن ہمارے ہاں یہ کہ زمان چونکہ شے مغصوب کے مقابلے میں واجب ہوا ہے، جس کی وہ نفی کر رہے ہیں امام شافعی، ہم اس کا اثبات کر رہے ہیں، اس لیے کہ زمان ادا کرنے کے پھر کیا ہوگا، اسی وجہ سے زمان ادا کرنے کے بعد غاصب شے مغصوب کا مالک ہو جائے گا۔ البتہ ہم کہتے ہیں مدبر میں ہم بھی اسی طرح کہتے ہیں جس طرح وہ کہہ رہے ہیں کہ مدبر اس سے مستثنیٰ ہے، اگر کسی کا مدبر غلام جس کو آقا نے کہا تھا میں مر گیا تو تو آزاد ہے، غصب کر لیا اور غصب کرنے کے بعد وہ غاصب کے پاس جو ہے وہ مر گیا، ہلاک ہو گیا، تو غاصب اس کا زمان بھی ہے، اس نے اگر ادا کر دیا تو زمان ادا کرنے کے باوجود احناف کے ہاں غاصب اس مغصوب کا مدبر کا جو ہے وہ مالک نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ مدبر ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف انتقال کو قبول نہیں کرتا، اس کو تو اپنی موت کے ساتھ اس نے اس کی آزادی کو ٹانگا ہوا ہے،
تو اس کو لہٰذا وہ دوسرے کی ملک کی طرف سے انتقال قبول نہیں کرے گا. اس کو فائدہ اسی میں ہے کہ یہ مرے تو یہ دنیا سے جائے دنیا سے، تو یہ مدبر کیا ہو جائے، آزاد ہو جائے. یعنی مدبر ایک ملک سے دوسری ملک کی طرف منتقل نہیں ہوتا، یہ اصول ہے. اور جب منتقل نہیں ہوتا تو ضمان ادا کرنے کے باوجود بھی یہ مالک سے، مولا سے دوسرے کی طرف، غاصب کی طرف اس کی ملکیت ٹرانسفر نہیں ہوگی. اور جب نہیں ہوگی تو وہ مالک بھی نہیں بنے گا، غاصب یعنی اس کا مالک بھی نہیں بنے گا. ٹھیک ہے. تو گویا یہاں پر غاصب پر جو ضمان واجب کیا گیا ہے وہ مولا کے مدبر سے فوت شدہ قبضہ کی تلافی کے لیے ہے، فوت شدہ قبضہ کی تلافی کے لیے ہے. اچھا، یعنی مدبر کی صورت میں ہمارے نزدیک بھی زمان مغصوب کے مقابلے میں یہ نہ ہوگا، بلکہ مالک یعنی مولا کے فوت شدہ قبضہ کے مقابلے میں ہوگا. یہاں میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ والی بات ہم مدبر میں ہم بھی یہ لیتے ہیں. اور جب زمان مدبر کے مقابلے میں نہیں ہے بلکہ اسے فوت شدہ مالک کے قبضہ کے مقابلے میں ہے، تو زمان ادا کرنے کے بعد بھی غاصب مدبر کا مالک ہمارے نزدیک بھی نہیں بنے گا. ولا یکون سفر المعصیتی، یہ تیسری تفریع بٹھائی جا رہی ہے کہ اگر کوئی آدمی گناہ کے لیے، ڈاکے کے لیے جاتا ہے، چوری کے لیے جاتا ہے، کسی کو قتل کرنے کے لیے جاتا ہے، تو کیا وہ قصر کر سکے گا؟ کیا وہ نماز کے اندر قصر کر سکے گا؟ اس کو رخصت روزے میں وہ چیزیں مل سکیں گی؟ اس کو ہمارے نزدیک تو مل سکیں گی، لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں نہیں ملیں گی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہی قاعدہ لے رہے ہیں کہ بھائی جب ایک چیز ہے ہی گناہ، تو گناہ کی وجہ سے ہم اتنی بڑی نعمت اس کو کیسے عطا کر دیں؟ نہیں ہوگی، بس اس کے لیے نہیں ہوگی. انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ اس کا جو معصیت اور اس نے لے لیا ہے سبب جو لیا ہے نا یہاں پر، وہ گناہ کے لیے سفر کرنا وہ سبب ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے گویا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ معصیت اور گناہ کے ارادے سے جو سفر ہے اس کو سبب بنا رہے ہیں یہاں پر. اور وہ گناہ کے ارادے سے جو سفر ہے، ظاہر بات ہے وہ معصیت ہے، گناہ ہے، تو وہ کیسے سبب بن سکتا ہے ان نعمتوں کے لیے؟ آپ کہتے ہیں نفس سفر ہمارے ہاں جو ہے وہ سبب بن رہا ہے. نفس سفر. تو نفس سفر جب لیا جائے تو نفس سفر کے اندر تو کوئی معصیت نہیں ہے، وہ تو آگے مجاورت ہوئی ہے، یعنی اس نے اس کے ساتھ معصیت کا ارادہ کر کے معصیت اس کے ساتھ لگا دی ہے. تو مجاورت ایسی کہ وہ ہٹ بھی سکتی ہے، لگ بھی سکتی ہے. تو لہٰذا یعنی چوری کا خیال کیا اس نے، تو چوری کا خیال چھوڑا بھی جا سکتا ہے، بدلا بھی جا سکتا ہے. تو لہٰذا اصل نفس سفر ہمارے ہاں سبب بنتا ہے، نہ کہ وہ ارادہ گناہ والا سفر. انہوں نے وہ لے لیا ہے. اور نفس سفر کے اندر کسی قسم کی کوئی معصیت نہیں ہے، لہٰذا اس کو آرام سے ہم سبب بنا سکتے ہیں. تو سبب بنے گا تو بالکل مشروع ہوگا. یعنی کیا مطلب؟ جو بھی جس ارادے سے بھی جا رہا ہے تو اس کو سفر کی جو قصر یا رخصت کی جو سہولیات دی گئی ہیں شرعی اعتبار سے وہ سب کو حاصل رہیں گی. اچھا، ولا یملک الکافر مال المسلم بالاستیلاء، یعنی اگر کہیں کافروں نے مسلمانوں کے مالوں پر حملہ کر کے ان کے مالوں پر غلبہ حاصل کر لیا ہے، تو ہمارے نزدیک تو یہ ہے کہ وہ کافر اس کے مالک ہو جائیں گے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں چونکہ ان کا یہ قبضہ ناجائز ہے، غلط ہے، تسلط غلط ہے، تو لہٰذا اس غلط تسلط کی وجہ سے جو امر غیر مشروع ہے، وہ مشروع چیزوں کے لیے مال کا مالک بننا، جائیدادوں کا مالک بننا ایک نعمت ہے، وہ اس کو حاصل نہیں کر سکے گا، معصیت ہے وہ. گویا انہوں نے وہ اپنے قبضے میں جو انہوں نے لیا ہے اور ناجائز تسلط کیا ہے، قبضہ کیا ہے، اس کو انہوں نے سبب بنایا ہے یہاں پر. تو وہ جب سبب بن رہا ہے تو معصیت والا سبب ہے، تو اس کی وجہ سے لہٰذا یہ مالک بھی نہیں ہوں گے. ہمارے نزدیک یہ ہے کہ کافر کا یہ تسلط اس کے مالک ہونے کا سبب بن جاتا ہے. یعنی تسلط کی وجہ سے کافر مسلمان کے مال کا مالک ہو جائے گا. اس کی ایک دلیل تو یہ ہے ہماری کہ مال کی عصمت اور حفاظت مل کے ذریعے ہوتی ہے یا قبضہ کے ذریعے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اب ملک اور قبضہ پہلے مسلمانوں کے پاس تھا، اب جب قبضہ ان کے پاس آ گیا تو اب لہٰذا اس قبضے کے اعتبار کرتے ہوئے اس ملکیت کو ان کی طرف جو ہے ٹرانسفر کیا جائے گا. اس وجہ سے بھی کیا جائے گا کہ ہمارے پاس ایک قرآن کریم کی آیت جو موجود ہے، للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم، کہ جس میں یہ ہے کہ مہاجرین مکہ جو مالدار بھی تھے لیکن ان کو پھر بھی فقیر کہا گیا ہے، اس لیے کہ ان کی جائیدادیں جو مکہ میں رہ گئیں اور وہ وہاں سے نکل آئے تو ان کو فقیر کہا گیا.
فقراء کہا گیا، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ فقیر تبھی کہا گیا نا کہ ان کی جائیدادوں پر ان کے ملکیت نہ رہی، وہ پیچھے کفار کی ملکیت آ چکی تھی، اس وجہ سے ان کو فقیر کہا گیا۔ ٹھیک ہو گیا، اس وجہ سے ان کو فقیر کہا گیا، کفار کے وہاں پر تسلط استیلا ہو چکا تھا۔ تو ہمارے نزدیک یہاں پر سبب یہ ہے کہ مسلمان کا جب قبضہ بھی گیا، کافروں کا قبضہ آ گیا، اور ملک بھی فوت ہو گیا ان کا پھر اس پر سے، ٹھیک ہے، مال کی عصمت، حفاظت، وہ سارا سلسلہ ان کے ہاتھ سے نکل گیا، تو وہ جو یعنی وہاں سے نکل آئے، وہاں سے سب کو چھوڑا کے، تو ایسی صورت میں جب مسلمانوں کو قبضہ اور ملک دونوں فوت ہو گئے تو مال غیر معصوم ہو گیا، غیر محفوظ ہو گیا، اور کافر کا تسلط جب آیا تو گویا غیر معصوم غیر محفوظ مال پر واقع ہوا نا، تو وہ تو پھر اس کے لیے گویا حرام کا تسلط نہ ہوا ایک قسم کا، کیونکہ وہ کافروں کے تسلط میں آنے سے پہلے ہی مسلمانوں کے وہاں سے چھوڑ کر آ جانے کی وجہ سے وہ مال غیر محفوظ غیر معصوم ہو چکا ہے۔ تو ایسی صورت میں غیر محفوظ غیر معصوم مال کے اوپر ان کا جب تسلط آیا تو اس کو ہم کس طرح حرام و ناجائز کہیں گے؟ ٹھیک ہے، وہ کام ان کا ناجائز ہے نا، جو مسلمانوں پر چڑھائی کر کے آئے جو بھی، تو اس لحاظ سے وہ مالک تصور ہو جائیں گے۔ جس طرح مسلمان اگر ان کی جائیدادوں پر جاتے ہیں تو وہ مالک غنیمت ہوتا ہے، وہ بھی مالک ہو جاتے ہیں، تو ایسے ہی یہاں پر بھی معاملہ ہے۔ تو لہٰذا ہمارے نزدیک سبب کی نوعیت کچھ اور طرح کی ہے، اور ان کے ہاں سبب کی نوعیت کچھ اور۔ ہم کہتے ہیں یہ جو استیلا غلبہ ہوا ہے یہ اس وقت ہوا ہے جب مسلمانوں کے ملک اور قبضہ سے ان کے اموال نکل چکے تھے، اور کافروں کے ملک جب ہاتھ میں آ رہے تھے تو اس وقت غیر محفوظ غیر معصوم مال کی حیثیت سے تھے، تو لہٰذا وہ معصیت والا سلسلہ وہاں ان کے لیے لاگو کرنا یہ صحیح نہیں ہوگا۔ تو للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم اشارۃ النص سے گویا یہ ثابت ہو رہا ہے کہ مسلمان مکہ میں بڑے مالدار ہونے کے باوجود جب ہجرت کر کے وہاں سے نکلے، ان کو قرآن نے جو فقیر کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے مالوں پر سے ان کی ملکیت کیا ہو گئی تھی، ختم ہو گئی تھی، کیونکہ وہ مال غیر محفوظ غیر معصوم ہو کر رہا۔